مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں، اور اس قیمتی موتی کو پا کر تم اور تمہارے گھر والے خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے تھے، مگر تمہاری قسمت پر افسوس ہے، تم نے مجھے آزاد کر کے یہ بے مثال موتی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے۔ اتنا سننا ہی تھا کہ شکاری زور زور سے رونے اور چلانے لگا۔ روتے روتے کہتا ہے، ہائے ہائے، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ ارے میں بے وقوف نے یہ کیا کر دیا، ہاتھ آئے خزانے کو کھو دیا، میں نے اس چڑیا کو کیوں آزاد کر دیا۔ ارے بے وقوف اور احمق شکاری، میں نے پہلے ہی تمہیں نصیحتیں کر دی تھی، گزری ہوئی بات کا غم نہ کرنا۔ جب یہ بات ہو ہی گئی تھی تو افسوس سے ہاتھ ملنا کس کام کا۔ اور ہاں، اے نادان شکاری، تم نے میری پہلی نصیحت تو غور سے سنی ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا تھا نا، کسی بھی ناممکن بات کا ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اب ذرا عقل سے کام لو اور دیکھو تو صحیح، مجھ میں ننھی سی جان کا پورا وجود 3 درہم سے زیادہ کا نہیں ہے، تو پھر 10 درہم کا موتی میرے چھوٹے سے وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ بے شک کہتی تو تم ٹھیک ہو، اے ننھی منھی سی چڑیا، وہ تیسری نصیحت تو بتاتی جاؤ۔ ارے بھائی، تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کر لیا جو مجھ سے تیسری نصیحت سننا چاہتے ہو؟ وہ تیسری نصیحت تم جیسے نادان انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چڑیا پھر سے اڑ گئی اور شکاری اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، وہ ننھی سی چڑیا اپنی دانائی یعنی عقل مندی سے اس شکاری سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ عقل مندی سے اللہ عز و جل کا بہت بڑا انعام ہے، اسے وقت پر استعمال کرنا فائدہ مند رہتا ہے، اور کسی احمق اور بے وقوف کو نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر یعنی بیکار زمین میں بیج ڈالنا۔